نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو مردانہ کمزوری کا طب نبوی میں سے ایک ایسا نسخہ بتائیں گے جو صرف آپ 10 سے 15 دن آپ اس کا استعمال کر کے ایک دم جوان ہو جائیں گے۔ آج کل جتنے بھی نوجوان بوڑھے سب کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، اس کی دراصل بنیادی وجہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری ہے۔ ہمارا طرز زندگی بدل گیا ہے۔ سوشل میڈیا اور میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم سے مختلف طرح کے گندے کام دیکھ دیکھ کر آج کل کی نوجوان نسل کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ مردانہ کمزوری کا ایک ایسا نسخہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس میں آپ نے کوئی لمبی چوڑی خوراکیں نہیں کھانی، بس اپنی جو طرز زندگی ہے اس کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں تو ہم بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو میں اس مرض کی وجہ بتاتا ہوں۔ عام طور پر جوانوں میں اس کی بنیادی وجہ سوشل میڈیا پر گندی فلمیں اور غلط ڈرامے دیکھنا اور ہر وقت اپنے دماغ کو غلط خیالات سے بھرنا اس کی بنیادی وجہ ہے، جس کی وجہ سے بار بار احتلام ہونا، پانی کے قطروں کا آنا، منی کا اخراج، اور آج کی جو خوراک ہے یہ بھی اتنی کوئی اچھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ معاذہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جوان جو شادی شدہ لوگ ہیں، یہ کثرت جمع اور کچھ گندی سوسائٹی کی وجہ سے وہ بھی ان ایسی بیماریوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں اور مردانہ کمزوری کا سامنا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے ایک روٹین بنا لینی ہے کہ سب سے پہلے صبح کی نماز نہیں چھوڑنی۔ صبح ٹائم سے اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے اور ایکسرسائز کرنی ہے۔ آپ نے صبح ضرور ہر صورت ایکسرسائز کرنی ہے، دوڑنا ہے۔ یہ جو 11 بجے 10 بجے اٹھنا اور ناشتہ کرنا اور اپنے کام پر چلے جانا، یہ بالکل ایک غلط جو روٹین ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا جو جسم کا میٹابولزم ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ نے صبح ٹائم سے اٹھنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، ورزش کرنی ہے اور پھر تیاری کر کے اپنے کام کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے روز شام کو آپ نے اسبغول، عام طور پر اسبغول کا چھلکا جو ہے گھروں میں عام طور پر ہوتا ہے یا کسی بھی پنسار سٹور سے مل جاتا ہے، ہر روز شام کو سونے سے پہلے 1 چمچ پانی کے گلاس میں اس کو بھگو دینا ہے اور صبح نہار منہ اس کو پینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایکسرسائز پہ جانا ہے۔ ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ نے 2 گلاس پانی کے ضرور پینے ہیں، صبح کو پانی ضرور پیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اپنی خوراک ہے اس پر دھیان دیں۔ آج کل کی جو خوراک ہے یہ بہت نقصان دہ ہے۔ آپ دودھ کا استعمال ضرور کریں، کم از کم ہر روز آدھا کلو دودھ ضرور استعمال کریں۔ جو دودھ ہے یہ دراصل جلدی ہضم ہو جاتا ہے، معدے کی گرمی خشکی کو ختم کرتا ہے، چہرے پر رنگت لاتا ہے، منی پیدا کرتا ہے، قوت باں کو زیادہ کرتا ہے، اور خاص طور پر اگر کہیں ہو سکے تو اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ کم از کم 10 دن آپ نے استعمال کرنا ہے، 10 دن پینا ہے۔ احادیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ اس میں شفا ہے۔ تو آپ نے یہ روز اور یہ دوپہر سے پہلے پینا ہے تاکہ یہ جسم میں ہضم ہو کر اچھے طریقے جسم کا حصہ بن سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسری اہم چیز ہے وہ شہد ہے۔ شہد بھی احادیث مبارکہ میں شہد کے بہت سارے فوائد جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ شہد جو ہے وہ بلغم کو ختم کرتا ہے، سینے میں جو دکھ ہے اس کو ختم کرتا ہے، مثانہ کی گرمی کو ختم کرتا ہے، قوت باں میں اضافہ کرتا ہے، منی کو گاڑھا کرتا ہے۔
اس کے علاوہ بہت سارے ایسے فوائد ہیں جو کہ یہاں ٹائم کی قلت کی وجہ سے نہیں گنوائے جا سکتے، ٹھیک ہے۔ ٹائم کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھانا ہے، شام کا کھانا کھانا ہے، اور ٹائم کے ساتھ رات کو سونا ہے، اسی طرح اگلے دن کی روٹین شروع کرنی ہے۔ تو یہ کوشش کرنی ہے، یہ روٹین بنا لیں، انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی مردانہ کمزوری کا کبھی سامنا نہ ہی کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، میری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو دبانا ہے آپ نے، اور کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو طب نبوی کے متعلق، میں انشاءاللہ نیکسٹ اور بھی اس کے متعلق ویڈیوز بناؤں گا، تو آپ میرے یہ جو کمنٹ باکس ہے اس میں آ کے مجھ سے کوئی مسئلہ ہو تو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روحانی علاج کے بارے میں بھی ویڈیو بناؤں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔